جی میں ہوں آپ کا دوست محمد شفیق شہزاد پانی پتی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میاں والی کی پہچان ایس بی اوان۔ سامعین، آج ہم ایسی شخصیت سے آپ کی ملاقات کرائیں گے جنہوں نے بہت ہی کم وقت میں ماشاءاللہ اپنا بہت نام کمایا۔ میری مراد حضرت مولانا حافظ دلاور نعمانی صاحب، ان سے آج جانیں گے ان کی زندگی کے بارے میں مزید معلومات۔ تو حافظ دلاور نعمانی صاحب، السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے تعلیم کا آغاز کب اور کہاں سے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ بھائی شفیق شہزاد پانی پتی صاحب۔ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ کی مجھ پر بہت نعمتیں ہوئیں۔ یوں تو ہر انسان پر اتنی نعمتیں ہیں کہ شمار نہیں ہو سکتی، لیکن مجھ پر اتنی نعمتیں ہوئیں کہ ایک ایک نعمت پر اگر ساری زندگی سر سجدے میں رکھ کے ادا کروں شکر تو پھر بھی ادا نہیں ہوتا۔ میں بنیادی طور پر ایک پسماندہ اور غریب گھرانے میں پیدا ہوا اور بالکل مادر ذات نابینا پیدا ہوا، لیکن اس کے باوجود اللہ کا اتنا کرم ہوا کہ رب العالمین نے مجھے علم دین سے وابستگی عطا فرما کر میری اس معذوری کو رکاوٹ نہیں بننے دیا۔ بنیادی طور پر میں نے 1991 نومبر کی 4 تاریخ کو جامعہ قرآن و سنت بن حافظ جی میں حفظ کرنے کے لیے داخلہ لیا تھا۔ یہ ادارہ مولانا مہر محمد میاں والوی رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا۔ تو اس ادارے میں نے داخلہ لیا نومبر 1991 کو، اور یہاں سے میں نے حفظ کا آغاز کیا، اور الحمدللہ استاد جی کی محنت سے، میرے استاد جی قاری عبدالعزیز صاحب ہیں ڈھرنکا والے جو ابھی بھی حیات ہیں، ان کی اتنی محنت تھی کہ صرف 1.5 سال میں الحمدللہ میں نے پورا قرآن حفظ مکمل کیا، اور مولانا مہر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ادارے کا پہلا حافظ بننے کا مجھے اعزاز بھی حاصل ہوا ہے۔ ماشاءاللہ۔ ناظرین، تو یہ مولانا دلاور صاحب بتا رہے تھے کہ انہوں نے 1.5 سال کی عمر میں، 1.5 سال کے عرصہ میں ماشاءاللہ انہوں نے حفظ مکمل کیا۔ اب ہم مولانا سے پوچھیں گے کہ مولانا حفظ کے بعد آپ کہاں کہاں سے تعلیم حاصل کی اور دورہ حدیث کہاں پورا کیا؟ جی ناظرین، حفظ کی تکمیل کے بعد میں نے مختلف جگہوں پہ جا کر تحصیل علم کیا۔ اس میں ابتدائی طور پر کچھ کتابیں صرف و نحو کی اور تجوید کی مولانا مہر محمد صاحب میاں والوی سے بھی پڑھی تھیں، اور ان کے بعد قاری میاں محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے عیدگاہ تلگنگ میں کچھ تجوید کے اسباق پڑھے، اور ان کے بعد باقاعدہ درس نظامی کا آغاز دینہ ضلع جہلم میں فاروق اعظم مسجد سے مولانا شیر محمد عثمانی اور دیگر اساتذہ کرام سے درس نظامی کا آغاز کیا۔ یہاں میں نے باضابطہ طور پر درجہ اولیٰ اور ثانیہ پڑھا، اور پھر درجہ ثالثہ جامعہ حنفیہ جہلم میں حضرت مولانا عبداللطیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قائم کردہ اس ادارے میں شیخ ظفر اقبال صاحب مد ظلہ العالی اور دیگر اساتذہ کرام سے پڑھا، اور اس کے بعد درجہ رابعہ مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قائم کردہ جامعہ قادریہ ضلع بکھر میں پڑھی، اور اس کے بعد درجہ خامسہ اور درجہ سادسہ یہ دونوں درجے جامعہ رحیمیہ حسینیہ کلور کوٹ ضلع بکھر میں مفتی عمران صاحب مد ظلہ العالی اور استاد جی مولانا جمیل صاحب مد ظلہ العالی اور دیگر اساتذہ کرام کی نگرانی میں پڑھی، اور ان کے بعد مشکات شریف اور دورہ حدیث جامعہ نصرت العلوم گجرانوالہ، جس کو کہ مولانا صوفی عبدالحمید خان سواتی اور شیخ سرفراز حسن صفدر رحمہم اللہ نے قائم کیا۔ ان کے ادارے میں نے مشکات شریف بھی پڑھی اور دورہ حدیث بھی یہیں سے کیا، اور باضابطہ طور پر عالم دین کی سند یہیں سے حاصل کی۔ تو ماشاءاللہ ناظرین، آپ نے مولانا دلاور صاحب کے بارے میں مزید معلومات بھی سنی، ان کا بیان بھی سنا، اور اب ہم مولانا سے ایک پرسنل سوال کریں گے کہ ایک بچہ جو نابینا پیدا ہوتا ہے اور وہ 8 سال لگاتار انتھک محنت کرتا ہے، اس کو زندگی میں کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ پڑھائی کے دوران جب صبح اٹھنا، وضو کرنا، پھر حفظ کی کلاس میں باضابطہ جانا، اور دور حدیث تک جتنا بھی سفر ان کا گزرا ہے، یہ ان سے ایک پرسنل سوال پوچھیں گے کتنی مشکلات سے آپ نے جو ہے نا یہ سفر پورا کیا؟ جی ناظرین، واقعتاً جو ہے دوران طالب علمی مشکلات ہوتی ہیں، لیکن مجھ پر اللہ کی عنایت خاص رہی ہے۔
یوں تو انسانی زندگی مشکلات سے عبارت ہے اور وہ مشکلات کا نام ہے، لیکن درجہ حفظ سے لے کر درس نظامی تک اور اب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر کچھ ایسی عنایات کی کہ ہر مرحلے پر مجھے کبھی بھی ہاتھ پکڑنے والوں کی کمی نہیں دی، اور دوران طالب علمی میں جتنی مشکلات ہو سکتی تھیں ان کے حل کے ذرائع اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائے، اور اس میں درجہ حفظ میں مجھے بہت محنتی استاجی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ انہوں نے انتھک محنت کر کے ایک مادر ذات نابینا لڑکے کو 1.5 سال میں حفظ مکمل کروایا۔ یہ ان کی محنت کو داد دینی چاہیے اور دینی مدارس کو داد دینی چاہیے۔ اور ان کے بعد پھر درجہ اولیٰ سے دورہ حدیث تک مولانا خالد صاحب اور میرا جو ہے وہ لازم و ملزوم کا ساتھ رہا، اور ان کی وجہ سے دوران طالب علمی کی مشکلات نہیں رہیں۔ ان کی بڑی محنت ہے میرے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور ان کے بعد بھی جو میں نے تعلیم حاصل کی ہے تو اللہ کی اتنی بڑی عنایات رہیں کہ کوئی مشکل رہتی نہیں تھی۔ تو مولانا اب ہم آپ سے یہ پوچھیں گے کہ تجوید کا شوق آپ کو کیسے ہوا اور یہ تعلیم آپ نے کہاں سے حاصل کی؟ جی، تجوید کی ابتدائی کلاسیں، ابتدائی اسباق میں نے پڑھے تھے قاری میاں محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے تلگنگ میں، لیکن ان کی وفات ہو گئی تھی اور وہ سلسلہ رک گیا تھا۔ درس نظامی کرنے کے بعد بچیوں کو کچھ پڑھانے کا جب موقع ملا تو بچیوں کی تجوید میں بہت کمی تھی، وہاں سے مجھے شوق ہوا کہ خود تجوید پڑھ کے اور پھر اس کو پڑھانا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں نے تدریس چھوڑ کر دوبارہ طالب علمی اختیار کی اور جامعہ نصرت العلوم گجرانوالہ میں داخلہ لیا، اور وہاں سے قاری سعید صاحب، استاجی قاری سعید صاحب جو ٹانگوں سے بالکل معذور ہیں، خود چل نہیں سکتے، اور الحمدللہ 7 عشرہ کے قاری بھی ہیں، درہ طیبہ کے قاری ہیں جو پنجاب میں شاید گنے چنے چند لوگ ہیں، اور عالم دین بھی ہیں۔ ان سے میں نے باقاعدہ تجوید پڑھی اور پھر ان سے قرأت 7 عشرہ پڑھی، اور اس طرح اللہ نے مجھے یہ اعزاز عطا فرمایا کہ فاضل درس نظامی ہونے کے ساتھ ساتھ، عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ، اللہ نے مجھے 10 قرأتوں میں قرآن پڑھنے کی سعادت بھی عطا فرما دی۔ مولانا ایک اور ہمارا آپ سے سوال ہے کہ آپ نے تدریسی فرائض کہاں سر انجام دیے اور اب اس وقت حاضر موقع پہ کہاں سر انجام دے رہے ہیں؟ جی، درس نظامی کے بعد کچھ ماہ تک میں نے ابتدائی طور پہ مفتی امان اللہ صاحب کے جامعہ فاطمۃ الزہرا میں تدریسی خدمات سر انجام دیں، اور اس کے بعد پھر تجوید و قرأت کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی یہاں کوئی کم و بیش 5-6 سال تک تدریسی خدمات سر انجام دیں، جہاں پر میں نے لڑکوں کو اور لڑکیوں کو تجوید بھی پڑھائی، اور اس کے علاوہ دیگر کتابیں بھی پڑھائی ہیں جیسے قدوری اور اسی طرح اصول الشاشی وغیرہ، ترجمہ، اس طرح کی دیگر کتابوں کے اسباق بھی پڑھائے ہیں۔ اور اس دوران بھی میں خطابت کے مستقل شعبے کو میں نے اختیار کیا تھا اور مختلف جگہوں پر میں خطابت کرتا تھا، اور وہاں سے تدریس چھوڑنے کے بعد ابھی بھی میں خطابت کو مستقل اختیار کیے ہوئے ہوں۔ جامعہ مسجد مدنی دندہ شاہ بلاول، یہاں پر میں مستقل خطیب ہوں، اور اس سلسلے میں پورے پنجاب کے مختلف علاقوں میں دورے بھی ہوتے رہتے ہیں خطابت کے سلسلے میں۔ تو یہ میرا مستقل شعبہ ہے خطابت کا۔ آپ یوٹیوب پر میرے جمعے کے بیانات دیکھتے بھی رہتے ہیں۔ ماشاءاللہ جی، مولانا حافظ دلاور نعمانی صاحب کا یوٹیوب پہ چینل بھی ہے، اور ماشاءاللہ جس طرح انہوں نے بتایا کہ 10 قرأت میں انہوں نے قرآن پاک پڑھا ہوا ہے، اور جس بندے نے ایک دفعہ ان کی تقریر سنی یا ان کے پیچھے نماز پڑھی تو اس کا بار بار دل چاہتا ہے کہ میں ان کا بیان بھی سنوں اور نماز بھی ان کے پیچھے پڑھوں۔ تو ان کا یوٹیوب پہ چینل ہے محمد دلاور نعمانی، آپ اس کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنے گروپوں میں شیئر کریں، اور ایسی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے جو ابھی میں نے چینل پہ اپلوڈ کی ہے، اس طرح میرے چینل کو وزٹ کریں، میاں والی کی پہچان SB اوان۔ تب تک کے لیے اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔